یوسف بن تاشفین، صحرا کے ایک خانہ بدوش قبیلے سے اٹھ کر اتنی بڑی سلطنت کا بانی بننا، یہ سفر تو حیران کن ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدا سے۔ پیدائش ہوئی تقریباً 1009 عیسوی میں، جگہ تھی آج کا موریتانیہ، اس کے قریب لمتونا قبیلہ تھا۔ جی، لمتونا قبیلہ۔ اور ان کی جو ابتدائی تربیت تھی اس میں عبداللہ بن یاسین کا بڑا اہم کردار تھا۔ یہ المرابطین تحریک کے بانی تھے، روحانی پیشوا تھے۔ اچھا۔ اور ان کی تعلیمات وہ مالکی فقہ پر مبنی تھیں، مطلب سنی اسلام کے جو 4 بڑے مکاتب فکر ہیں ان میں سے ایک۔ 1061 کے آس پاس کی بات ہے، ان کے کزن تھے ابو بکر ابن عمر، وہ اس وقت امیر تھے۔ جی۔ وہ صحرا میں کسی مہم پر گئے تو یوسف کو نائب بنا گئے، لیکن جب وہ واپس آئے یوسف نے اقتدار واپس نہیں کیا۔ یوسف نے فوراً یہ دکھایا کہ وہ ایک قابل حکمران ہے، ایک اچھے فوجی رہنما ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، توسیع کا منصوبہ شروع کر دیا، جس کا پہلا میدان شمالی افریقہ بنا ہے نا۔ پہلے فاس 1075 تک، پھر 1080 تک تلسان جو آج جزائر میں ہے۔ جی بالکل۔ یعنی بحر اوقیانوس سے لے کر آج کے تیونس کی سرحدوں تک ایک مضبوط بربر سلطنت انہوں نے قائم کر دی۔ ہاں، اور یہ صرف علاقے فتح کرنا نہیں تھا، اس سے جو منتشر قبائل تھے وہ ایک جھنڈے تلے آ گئے۔ یہ استحکام آگے چل کر اندلس کی مہم میں بہت کام آیا۔ اچھا، اندلس کا ذکر آ ہی گیا ہے تو 1085 کا سال بہت اہم ہے، جب عیسائی بادشاہ الفانسو ششم اس نے تلی تلا فتح کر لیا، تولیڈو جسے کہتے ہیں۔ جی، وہ ایک بڑا مرکز تھا مسلم اسپین کا۔ بالکل۔ تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلم حکمران تھے، طائفہ بادشاہ، ان میں خلبلی مچ گئی، وہ کمزور تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور الفانسو اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا، تو ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا یوسف بن تاشفین کو۔ یہ اندلس کی تاریخ کا ایک، آپ کہہ لیں، نازک موڑ تھا۔ یوسف کا وہاں جانا ایک طرح سے ناگزیر ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ اکتوبر 1086 جنگ زلا کا، سیگرا جاز بھی کہتے ہیں، وہاں یوسف کی فوج نے الفانسو ششم کو وہ ایک فیصلہ کن شکست دی۔ بالکل۔ کہتے ہیں کہ ان کے اونٹوں پر جو تیر انداز تھے اور ان کی جنگی حکمت عملی، اس نے عیسائی فوج کو بالکل حیران کر دیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور الفانسو کے جو منصوبے تھے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ لیکن یوسف صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے، ذرائع تو بتاتے ہیں کہ وہ منتظم بھی بڑے سخت ہے۔ بہت سخت۔ انہوں نے پوری سلطنت میں مالکی فقہ، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ سختی سے نافذ کی۔ ہر بڑے شہر میں قاضی مقرر کیے جو اسی قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اچھا۔ اور بدعنوانی، خاص طور پر وہ جو ناجائز ٹیکس وصول کرتے تھے، ان کے خلاف وہ بہت سخت تھے۔ عوامی بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی انہوں نے اقدامات کیے۔ اور مراکش شہر کی بنیاد بھی تو انہوں نے ہی رکھی تھی 1070 میں، جو ان کا دارالحکومت بنا۔ وہاں مشہور بنی یوسف مسجد بھی انہوں نے بنوائی اور اپنے نام کے سونے کے دینار بھی جاری کیے۔ یہ سب ایک مستحکم ریاست کی نشانیاں ہیں۔ بالکل۔ وہ خود کو دین کا محافظ سمجھتے تھے، اور جو اندلس کے طائفہ حکمران تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عیش و عشرت میں مڑ گئے ہیں، مذہبی طور پر کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے ان چیزوں پر پابندی لگائی جنہیں وہ بدعات سمجھتے تھے، دین میں نئی چیزیں جیسے صوفی موسیقی یا کچھ غیر سنی رسومات۔ جی ہاں، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسفے کی کتابیں یا کچھ صوفیانہ شاعری کی کتابیں انہیں جلانے کا بھی حکم دیا۔ یہ ان کی جو قدامت پسند سوچ تھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے خود بھی حج ادا کیا تھا تقریباً 190 میں۔ ان کا انتقال ہوا 1106 میں، تقریباً 100 سال عمر پائی انہوں نے۔ ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے اسپین میں عیسائیوں کی جو پیش قدمی تھی ریکانکویسٹا، اسے کافی عرصے تک روکے رکھا، بکھرے ہوئے مسلم علاقوں کو متحد کیا۔ صحیح۔ ان کے بنائے ہوئے ادارے، ان کے سکے، وہ دیر تک چلتے رہے، اور بعد کے مفکرین جیسے ابن رشد، ان پر بھی اس دور کے استحکام کا اثر تو پڑا ہوگا۔ دوسری طرف ان کی یہی جو مذہبی سختی تھی، شاید اسی نے بعد میں آنے والی الموحدین تحریک کے لیے راستہ بنایا۔ المحاج جنہیں کہتے ہیں، وہ المرابطین سے بھی زیادہ سخت گیر تھے، اور آخرکار انہوں نے المرابطین کی جگہ لے لی۔ اچھا، یہاں تک کہ ان کے جو عیسائی مخالف تھے، مشہور جنگجو ایل سڈ، انہوں نے بھی انہیں عقل مند مگر خوفناک دشمن کہا تھا۔
جی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی شخصیت متنازع ہیں۔ مرقع میں تو وہ قومی ہیرو ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں انہیں ایک بیرونی عملہ آور کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ کے طور پر بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یوسف بن تاشفین صرف ایک حکمران نہیں تھے جنہوں نے وراثت پائی، انہوں نے ایک سلطنت تعمیر کی، قانون سے، تلوار سے اور ایک مضبوط ارادے، ایک نظریے سے۔ بالکل، وہ ایک ہی وقت میں جنگجو بھی تھے، منتظم بھی، مسلح بھی، اور ایک سخت گیر قدامت پسند رہنما بھی۔ انتشار کے دور میں انہوں نے استحکام تو ضرور لایا، لیکن ان کے طریقوں نے شاید مستقبل کے کچھ تنازعات کے بیج بھی بو دیے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رہنما چاہے نظام قائم کرنے کے لیے ہی صحیح ایک انتہائی نظریاتی سختی اپناتا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے خلاف ایک رد عمل کو جنم دیتا ہے؟ مطلب نظریاتی پاکیزگی اور عملی سیاست، حکمرانی، اس میں توازن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی شاید اتنا ہی اہم ہے۔